السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان، آپ کا دوست اعظم احمد، اپنے پروگرام آج کی بات کے ساتھ۔ تو دوستو، آج سے ہم ایک نئے یوٹیوب چینل کا آغاز کر رہے ہیں۔ جیسا کہ کافی سارے دوستوں نے مجھے کافی پہلے سے مشورہ دے رہے تھے کہ مجھے اپنا ایک یوٹیوب چینل بنا لینا چاہیے، تو میں اس سے تھوڑا سا اس لیے اوائڈ کر رہا تھا کہ آج کل جسے دیکھو وہی یوٹیوب چینل بنا کر بیٹھا ہے، چاہے اسے کچھ بتانے کے لیے اس کے پاس کچھ ہے نہیں ہے، اس کا کوئی تجربہ ہے نہیں ہے، تو ایک بھیڑ چال سی بنی ہوئی تھی۔ تو اس حوالے سے میں تھوڑا سا اس سے ہچکچا رہا تھا، لیکن چلیں ایک کوشش کا آغاز کیا ہے۔ امید ہے آپ دوست جس طرح پہلے میری پوسٹوں پہ حوصلہ افزائی کرتے تھے، اپنی محبتوں سے نوازتے تھے، امید ہے اس چینل کو بھی آپ سبسکرائب کریں گے اور ہمارا یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ تو مقاصد کا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میری پوسٹ سے بھی، اور میرا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ علم و آگہی کا پھیلاؤ، لوگوں کے کو اچھی سے اچھی معلومات، اور کوئی خیر کی بات اگر آپ کے پاس ہے تو صدقہ جاریہ کے طور پر اسے آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ تو اسی سلسلے کی کڑی یہ یوٹیوب چینل ہے۔ تو انشاءاللہ میری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ اگر کوئی اچھی بات میرے علم میں آئی ہے تو میں نے صدقہ سمجھ کر اسے آگے تک پہنچایا ہے۔ تو یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے بات کرنے کا، وہ جیسا کہ پہلے آپ نے اوپر عنوان پڑھا ہے، یہ ہے ملک سے باہر جانے کے حوالے سے۔ جیسے کہ ہماری نوجوان نسل، بلکہ اس سے پہلے کی نسلیں بھی ہمیشہ سے یہ خواہش رکھتی تھیں کہ پاکستان سے باہر جا کر کہیں یورپ میں، امریکہ میں سیٹل ہوا جائے، پیسہ کمایا جائے، زندگی کو انجوائے کیا جائے۔ تو دوستو، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو قدرت موقع دے تو بالکل اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اور جیسا کہ قرآن پاک میں بھی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سیر فی الارض، دنیا کی سیاحت کرو، سیر کرو، لوگوں سے ملو، نئی نئی جگہیں دیکھو۔ یہ ایک بہت بڑا علم حاصل کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ جیسا کہ ایک مشہور محاورہ یا ایک کہاوت ہے کہ سفر وسیلہ ظفر، اور یقیناً سفر انسان کے لیے بہت سی بہتریوں کا سبب بنتا ہے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ میں زندگی کا کافی سال، جوانی سے لے کے آج تک، مختلف ممالک میں سیاحت کے حوالے سے بھی اور کام کرنے کے حوالے سے مجھے رہنے کا موقع ملا۔ تو اس حوالے سے میں نے کچھ سفر نامے بھی لکھے، فیس بک پہ آپ لوگوں نے پڑھے ہوں گے، اور یقیناً آپ لوگوں نے بہت انجوائے کیا اور میری حوصلہ افزائی کی۔ تو اسی دوران بہت سے دوست، نوجوان دوست، ساتھی دوست پوچھا کرتے تھے، کوئی واٹس ایپ پہ، کوئی میسنجر میں، کہ اعظم بھائی باہر جانے کا کیا طریقہ ہے، جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، اور جانا چاہیے تو کہاں جانا چاہیے، اور اس کا کیا یعنی اس کے حوالے سے کچھ ہمیں آگاہی دیں۔ تو دوستو، میں فرداً سب دوستوں کو بھی بتاتا رہا، اور لیکن میرے ذہن میں ایک خیال تھا کہ یار اس حوالے سے نا ایک پروگرام، ایسا ویڈیو ریکارڈ کی جائے جو زیادہ لوگوں تک پہنچے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو آج چونکہ یہ یوٹیوب چینل بنایا تو میں نے کافی دن پہلے سے تھا، لیکن آج الحمدللہ اس کا باقاعدہ افتتاح ہے، یہ پہلی ویڈیو اس کے اوپر انشاءاللہ لانچ ہوگی۔ تو میں نے سوچا کہ اسی پوسٹ سے اس کا آغاز کر لیتے ہیں، اسی ویڈیو سے۔ تو دوستو، باہر جانے کے لیے جو ابتدائی باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلا تو میں مشورہ یہ دوں گا کہ اگر تو آپ نوجوان ہیں، ابھی آپ کی شادی نہیں ہوئی، تو آپ کو ضرور جانا چاہیے۔ جہاں کہیں بھی آپ کو موقع ملے، چاہے دبئی، گلف، سعودیہ، ان ممالک میں، امریکہ، کینیڈا، یورپ، جہاں کہیں بھی آپ کو موقع ملے، آپ کو اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس سے ہٹ کے بہت سے ممالک ریسنٹلی جنہوں نے بہت ترقی کی ہے، ہمارے مشرق بعید کے ممالک ہیں۔ پہلے تو جاپان وہاں پہ ایک شروع سے ہی ایک سپر پاور علم، ٹیکنالوجی اور معیشت کے حوالے سے تھا ہی۔ اب اور بہت سے ممالک جیسا کہ چائنا اس وقت دنیا کی سب سے پہلے نمبر کی معیشت بن چکی ہے، اور اس کے علاوہ تائیوان، کوریا، انڈونیشیا، ملائیشیا، سنگاپور، یہ سارے ممالک بھی ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کے رجحانات کیا ہیں، آپ کی چوائس کیا ہے، اور آپ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کے، اور جہاں کہیں پہ آپ کا کوئی اگر پہلے سے کوئی رشتہ دار عزیز رہتا ہے، آپ کا کوئی دوست کسی جگہ پہ ہے، تو اس سے بھی ضرور کنسلٹ کریں۔ تو اس کے بعد آپ چوز کر لیں کہ آپ نے کدھر جانا ہے۔ اور اس حوالے سے سب سے اہم چیز جو
میں آپ کو بتاؤں کہ میں بھی گیا اور بھی بہت سے جو 90% ہمارے اوورسیز جاتے ہیں وہ زیادہ تر ان کے پاس کوئی ہنر نہیں ہوتا، تو پھر وہاں پہ ان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مزدوریاں کرنی پڑتی ہیں، ہر طرح کے یعنی لو گریڈ کی جابز بھی کرنی پڑتی ہیں۔ خیر وہاں پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ ہی وہ وہاں پہ یہ کوئی عزت کا معیار ہے کہ آپ کس قسم کی جاب کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اس میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ تو میں اپنے تجربات کی روشنی میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ لوگ جانے سے پہلے ضرور کوئی نہ کوئی ہنر سیکھ کے جائیں۔ تو ہنر کی پوری دنیا میں، پاکستان میں ہر جگہ پر ویلیو ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ہنر ہے تو آپ کو بہت عزت سے ویلکم کیا جائے گا، آپ کی رسپیکٹ ہوگی، آپ زیادہ پیسے ارن کر سکیں گے، اور اس کے یعنی فائدے ہی فائدے ہیں۔ تو اس حوالے سے کچھ شعبے ایسے ہیں جو ہمیشہ سے ہی دنیا میں ہٹ رہے ہیں، جیسا کہ سروسز کا شعبہ ہے، آپ کوئی سا بھی لے لیں، اگر آپ الیکٹریشین ہیں، گاڑیوں کے الیکٹریشین ہیں، گھریلو وائرنگ کے الیکٹریشین ہیں، تو یہ بہت اچھا ایک شعبہ ہے جس کی پوری دنیا میں ڈیمانڈ ہے۔ اگر آپ ایک اچھے کک ہیں، شیف ہیں، تو یہ بھی بہت اچھا ہے، اس کی بھی ڈیمانڈ ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہیئر ڈریسر ہیں، بال کاٹنا، ہمارے ہاں تو اسے کوئی ایک چھوٹا سا کام سمجھا جاتا ہے، اگرچہ چھوٹا نہیں ہے، پاکستان میں بھی اس سے دنیا بہت کچھ کما رہی ہے، تو باقی یورپ امریکہ میں اور باقی جگہوں پہ تو اس کی بہت ڈیمانڈ ہے، بہت پیسہ کما رہے ہیں لوگ۔ تو یہ چند شعبے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ موبائل ریپیئرنگ کا کام سیکھ لیتے ہیں، اور اس کی بھی فیوچر بھی اس کا ہے، حال بھی اسی کا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ موبائل کی کتنی فی الوقت ڈیمانڈ ہے۔ تو یہ چند شعبے ہیں، کچھ اور بھی آپ جاننا سیکھ سکتے ہیں یا آپ کے علم میں ہے، جہاں جس کے متعلق آپ کا رجحان ہے جس طرف، تو وہ بھی سیکھ لیں۔ آئی ٹی کے شعبے ہیں، کمپیوٹر کے متعلق ہیں، سیل مین شپ کا ہے، یعنی کوئی بھی۔ تو اس والے سے کہیں پہ کوئی شارٹ کورس کر لیں، 3 ماہ کا، 6 ماہ کا، جیسا کہ پنجاب ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہے، تو وہ بہت فائدہ مند رہے گا۔ اس سے ہٹ کے بھی کہیں سے آپ سیکھ سکتے ہیں، تو سیکھیں۔ ایسے ہی جانے سے یہ کہیں بہتر ہے کہ آپ ایک پلاننگ کے ساتھ جائیں۔ آپ پہلے کوئی ہنر سیکھ لیں، آپ پہلے چوز کر لیں کہ میں نے کس جگہ پہ جانا ہے، آپ اس متعلق معلومات اکٹھی کر لیں، وہاں پہ رہنے والے کسی جاننے والے سے، رشتہ دار سے، دوست سے پہلے معلومات اکٹھی کریں، تو پھر جانا آپ کے لیے بہت سود مند ہوگا، اور آپ کو مایوسی بھی کم سے کم ہوگی، اور آپ کے لیے وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ تو جایا کیسے جائے؟ اچھا، پہلے تو ہمارے ہاں جتنے بھی یہ اوورسیز جاتے ہیں ان کو چھوڑ کے جو پروفیشنل ہیں، ہائیلی کوالیفائڈ پروفیشنل، جیسے ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، یہ وہ تو ایک تھرو پراپر چینل جاتے ہیں، لیکن اکثریت جو چھوٹے لیول کے مزدور پیشہ یا شوقیہ لوگ جاتے ہیں، یہ ایجنٹوں کے ذریعے جاتے تھے۔ یہ ہماری جی ٹی روڈ کی پوری پٹی، یہ راولپنڈی تک اور اس سے آگے تک، یہ ایجنٹوں سے بھری ہوئی ہے، بالخصوص گجرات۔ یہاں پہ لوگ دھڑا دھڑ لوگوں کو لے کے گئے مختلف راستوں سے، کوئی روس سے لے کے گیا، کوئی افریقہ سے لے، کدھر سے۔ تو ریسنٹلی بڑے عرصے سے چل رہا ہے ایران، ترکی۔ یہ بڑا رسکی بھی ہے، اس میں بڑے نقصانات بھی ہیں، دھوکہ بھی ہو جاتا ہے، چیٹنگ بھی ہوتی ہے، ایجنٹ لوگ پیسے لے کر بھی فرار ہو جاتے ہیں، کسی غلط جگہ پہ بھی بندے کو پھنسا دیتے ہیں، جہاں پہ جان کے بھی لالے پاٹ جاتے ہیں، بہت سے المناک سانحات ہوئے بھی ہیں۔ تو اس کو میں ریکمینڈ نہیں کروں گا۔ اس سے بہتر، ایک بہت بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی کنسلٹنٹ سے رابطہ کریں، کسی کنسلٹنٹ سے مشورہ کریں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اب ہمارے پاکستان میں بڑے شہروں میں بہت سے کنسلٹنٹ بیٹھے ہیں جو اسٹڈی ویزا سے لے کے وزٹ ویزا اور سیٹلمنٹ تک کے لیے وہ آپ کو مکمل گائیڈ لائن بھی دیتے ہیں، اور آپ کے لیے آپ کے ڈاکومنٹس بھی تیار کرتے ہیں۔ وہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ اگر تو آپ نوجوان ہیں، طالب علم ہیں، تعلیمی آپ کے یعنی ڈگریز ہیں، آپ ایٹ لیسٹ ایف اے بی اے ہیں، تو آپ کو کسی ایجوکیشن ویزے پہ آپ کو کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں۔ اس میں پھر وہ آپ کو سجیسٹ کریں گے، کچھ یونیورسٹیاں بہت کم فیس پہ کہیں پہ اسکالرشپ بھی مل جاتا ہے، تو آپ اگر وہاں پہ جائیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہاں پہ آپ اپنی ایجوکیشن جاری رکھیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ نہیں کر پائیں تو پھر بھی آپ وہاں پہ آپ کو رہنے کا ایک وہ مل جائے گا، تو آپ آگے اپنا کوئی کاروبار کریں، کوئی جاب کریں تو وہ چل جاتا ہے۔ یعنی تو یہ طریقہ ہے۔ تو لیکن اس میں بھی بہت سے دھوکے باز بھی لوگ بیٹھے ہیں، افراد یہ بھی ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن اس کے لیے سب سے اہم چیز ہے کہ آپ نے کسی کے بھی ہاتھ پہ اپنا پاسپورٹ، اپنے پیسے فوراً نہیں رکھنے۔ وہ آپ کو کہیں گے کہ یہ ہے جی، وہ ہے، فلان ہے، وہ آپ کو سبز باز دکھائیں گے، باتوں میں لائیں گے، لیکن آپ نے کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے جی، میں ابھی آپ سے کرتے ہیں، میں انشاءاللہ یہ ہے وہ، تو زیادہ سے زیادہ لوگوں سے کنسلٹ کریں۔ اگر آپ کنسلٹنٹ کے پاس گئے، کسی اور کے پاس بھی جائیں، کسی تیسرے کے پاس بھی جائیں، کسی جاننے والے جو آلریڈی جا چکا ہے، ان معاملات کی خبر رکھتا ہے، اس سے مشورہ کر لیں، تو یہ ساری چیزیں آپ کو الٹیمیٹلی بہت فائدہ مند ہوں گی۔ تو جانے کے حوالے سے یہی ہے کہ یہ ممالک جتنے بھی ترقی یافتہ ہیں، جہاں کی اکانومی مضبوط ہے، تو وہاں پہ جائیں، انشاءاللہ
آنے والے دنوں میں پاکستان کے حالات بھی بہت اچھے ہو جائیں گے، لیکن سر دست اسے کچھ سال لگیں گے. تو تب تک آپ کو اگر موقع ملتا ہے تو آپ ضرور دنیا میں کہیں پر بھی جائیں. تو ہجرت ہمیشہ انسان کے فائدے کے لیے ہوتی ہے. جتنی آپ کوشش کریں گے، وہاں پہ ایسے منصفانہ نظام ہے کہ انسان جتنی کوشش کرتا ہے اتنا ہی اس کو صلہ ملتا ہے. تو اس حوالے سے آپ جتنی ایفرٹ پٹ کریں گے، جتنی آپ کوشش کریں گے، جتنی آپ محنت کریں گے، آپ کو اس کا صلہ ملے گا اور آگے آپ کے لیے کامیابیاں منتظر ہوں گے. انشاءاللہ ایک ایسا وقت آئے گا اگلے 1-2 سال میں، 3 سال میں، کہ آپ لوگ واپس پاکستان آئیں گے انشاءاللہ. یہاں کی اکانومی، یہاں کا سسٹم، معاشرہ ایسا ہو جائے گا کہ آپ کو آنا پڑے گا. جیسا کہ چائنا میں ہوا ہے. چائنا بہت زیادہ دنیا میں تھے جب چائنا کی اکانومی اتنی اسٹرانگ نہیں تھی. تو جو ہی چائنا ڈیولپ ہوا ہے، اس کی اکانومی اسٹرانگ ہوئی ہے، تقریباً لاکھوں چائنیز جو ہیں وہ دنیا سے واپس چائنا میں ہے، بلکہ یہ تعداد کروڑوں میں ہوگی. تو اسی طرح انشاءاللہ امید کی جاتی ہے کہ پاکستان بھی بہت جلد اس کنڈیشن میں ہوگا کہ جتنے پاکستان کے برین ہے، جو پاکستان کے بڑی ہائیلی کوالیفائڈ اور محب وطن لوگ ہیں جو دنیا میں ہیں، تو انشاءاللہ وہ واپس آ کے پاکستان میں سرو کریں گے. تو لیکن اس سے پہلے وہ اپنی جگہ پہ معاملہ ہے. آپ کو اگر موقع ملے تو آپ ضرور جائیں، کیونکہ یہ ایک ہر طرح کے سفر جو ہے وسیلہ ظفر، جیسے میں کہہ چکا ہوں، اس کے بہت سارے فوائد ہیں. یہ بہت ساری لرننگ بھی ہوتی ہے. ارننگ تو اپنی جگہ پہ، آپ کا ویژن بہت براڈ ہوگا، آپ کو چیزوں کو سمجھنے کا، موازنہ کرنے کا آپ کو موقع ملے گا. تو یہ سفر بہت فائدہ مند چیز ہے، آپ ضرور کریں. لیکن جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر آپ شادی شدہ ہیں اور بچوں والے ہیں تو پھر میں آپ کو مشورہ نہیں دوں گا. اور اینڈ کنکلوڈ کرتے ہوئے میں آپ کو پھر وہ 2 جو اہم ترین باتیں ہیں ان پہ دوبارہ ہم فوکس کرتے ہیں. پہلے نمبر پر تو آپ کو کوئی ہنر سیکھ کے جانا چاہیے. دوسری بات، آپ نے کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرنا اور مکمل اپنی احتیاط کر کے، چھان پھٹک کر کے پھر کوئی سٹیپ لینا ہے. تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا موضوع اور ویڈیو. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. تو آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آئندہ بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رکھیں اور آپ کی خدمت میں کوئی اچھی ویڈیوز انشاءاللہ مفید جو ہوں گی. کیونکہ میری نظر میں اعلیٰ انسان وہی ہے جو انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. آپ دوستوں کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیشہ میری پوسٹ کو بھی لائک کیا میرے فیس بک اکاؤنٹ پہ. امید ہے یہاں پہ یہ جو یوٹیوب چینل ہے اس کو بھی آپ پذیرائی بخشیں گے. تو یہ انشاءاللہ ہمارا ساتھ ہمیشہ چلتا رہے گا. آپ دوستوں کو بہت شکریہ. آپ کو اللہ پاک خوش رکھے. جزاک اللہ. تھینک یو.